اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنی آیت نمبر 48 سورہ بقرہ کی سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایز یوزول حرف فعل اور اسم الگ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں واو ہمارے پاس حرف ہے، اتقو فعل ہے، یومن اسم ہے، لا حرف ہے، تجزی فعل ہے، نفسن اسم ہے، ان حرف، نفسن اسم، شیعہ اسم، وا اور لا دونوں حرف ہیں، یقبل فعل، من حرف اور ہا اسم، شفاعتوں یہ بھی اسم ہے، پھر وا اور لا دونوں حرف ہیں، یؤخذ فعل، من حرف اور ہا اسم، عدل اسم، وا اور لا حرف، اسم اور ینظرون فعل۔ ہمارا ہم نے اس آیت کو اپنے 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ پہلا ہمارے پاس حصہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ تو اس میں پہلا واو تو واو عطفہ ہو گیا۔ یہ جو اتقوا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اتقو کیسے بنا ہے۔ اتقو جو ہے یہ واو قاف یا، اس کا روٹ ورڈ جو ہے واو قاف یا ہے، باب افتعال سے ہے۔ یہ باب افتعال سے یہ بنے گا افتقیا یو تقیو۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ حروف علت متحرک ما قبل فتح، تو ہمیں پتہ ہے کہ جب ناقص یائی ہوتا ہے تو یہ جو یا ہوتا ہے یہ الف مقصورہ میں بدل جاتا ہے گا، تو یہ ہو گیا ارتقا۔ اسی طرح یا پہ دمہ پیچھے کسرہ، یعنی یا مدموم ہو اور پیچھے کسرہ ہو تو اس یا کو ناقص میں یا ساکن میں بدل دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ یو تقی یو جو تھا یو تقی میں بدل گیا۔ تو یو تقی یو جو ہے یہ ہمارا جو یو تقی یو تھا یہ بن گیا یو تقی۔ اوکے اچھا، باب افتعال کا ایک اور رول یہ ہے کہ اگر باب افتعال میں فا کلمے کی جگہ پر، باب افتعال میں اگر فا کلمے کی جگہ پر واو یا آ رہا ہو تو وہ واو اور یا جو ہے وہ تا میں بدل دیا جاتا ہے، اور پھر اس تا کو باب افتعال کی جو تا ہوتی ہے اس سے مرج کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے واو، قاف اور یا، اور یہ والی جو تا ہے یہ باب افتعال کی تا ہے۔ یہ والی جو تا ہوتی ہے نا اقتربا، جیسے ہم نے پڑھا ہے، ہم نے تو یاد کیا تھا نا اقتربا اقتربا، تو اس کے روٹ لیٹر تھے قاف، را اور با۔ تو یہ جو تا ہے یہ باب افتعال کا تا ہے۔ تو اگر باب افتعال میں کسی بھی روٹ لیٹر میں عین فا کلمے کی جگہ پہ واو آ رہا ہو تو باب افتعال میں وہ واو جو ہے تا میں بدل دی جاتی ہے، یہ واو تا میں بدل دی جاتی ہے، اور پھر اس تا کو باب افتعال کی تا سے مرج کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم مرج کر دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا اتقا۔ یہ بن جائے گا اتقا، اور پھر یتقی، تو یہ اس کو ہم ملا دیتے تو یہ ہوگی یتقی، یتقی، اتقا، اتقا، یتقی۔ اچھا بھی، اب اس کے بعد یہ جو یتقی ہمارا تھا، یہ جو پہلا صیغہ مضارع کا، یہ جو ہم نے ابھی بنایا ہے یہ والا صیغہ یتقی کا، یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے گا۔ اچھا، اس کو یہاں سے میں اس کو صحیح کر دوں، یہ تھا اتقا یتقی اتقان، اس کا جو مصدر ہے نا وہ ہے اتقان۔
इत्तिकाअन। ठीक है, तो अब यत्तकी जो है, यत्तकी ये पहला सीगा है ना मुदारे का, तो मुदारे का पहला सीगा अगर यत्तकी है तो इसका तीसरा सीगा क्या होगा, इसका तीसरा सीगा होगा यत्तकीयूना। हुआ हुमा हुम वाला जो सीगा होगा ना वो होगा यत्तकीयूना। यत्तकीयूना होगा, ये हुम का सीगा है। मैंने ये चार्ट जो होता है ना, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ये लिखा था यहाँ पे, ये हुन्ना है। तो ये हुम वाला जो सीगा उसमें क्या बन रहा है, यत्तकीयूना। तो अंतुम वाला सीगा बनेगा तत्तकीयूना। हमें इस सीगे की जरूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि हमें इस सीगे की क्यों जरूरत है। उसकी वजह ये है कि हमें बनाना है फेले अम्र। फेले अम्र हमें पता है कि हाजिर के सीगों से बनता है, तो अंता अंतुमा अंतुम से हम बनाएंगे, यानी तत्तकीयूना से। तो हमारा ये बना है तत्तकीयूना। अच्छा, अब इसमें अगर हम गौर करें तो हमें नजर आ रहा है कि दो हमारे हरूफ इल्लत जमा हो गए। एक तो ये या वाव काफिया था ना हमारा रूट वर्ड वाव काफिया, तो ये तो या नाकिस का, एक नाकिस का या है, यानी ये हमारा रूट लेटर का या है। ये वाला या जो है, ये जो हरूफ इल्लत है ये रूट लेटर का है, और ये वाला जो है मादे का। तो हमें पता है कि मादे का नहीं गिराते, रूट लेटर का जो हरूफ इल्लत होता है वो गिर जाता है। तो हमने यहाँ पर इसका काफ, इसका या गिरा दिया। ठीक है, तो ये बन गया तत्तकीवना। तत्तकीवना। अब तत्तकीवना जो है ये पढ़ना जो है ये सही नहीं लग रहा है, यानी कि रूल इसका ये है कि अगर हरूफ इल्लत जो हरूफ इल्लत गिरा दिया जाता है उससे पहले वाला लेटर अगर जबर, उससे पहले वाली हरकत अगर जबर होती है तो वो सीगा तैयार समझा जाता है। अदरवाइज उसको जो हरूफ इल्लत बचा हुआ होता है उसके मुवाफिक हरकत डाल दी जाती है। तो हमारा यहाँ पर वाव बचा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे दम्मा हमने डाल दिए, क्योंकि ये जेर जो था इसको मूव करना था। तो इस तरह से अब हम इसका, ये हमारा सीगा जो है, जो कंप्लीट सीगा हमारा बना है ना वो ये बना है, जो कंप्लीट सीगा बना है ये बना है तत्तकूना। तत्तकूना हमारा कंप्लीट सीगा बन गया। अब हमें क्या है, इसका अम्र बनाना है। तो अम्र बनाने के लिए आप लोग को पता है कि जो मुदारे का जो लेटर होता है ता, जैसे यहाँ पर है या ता अलिफ नून मुदारे के लेटर होते हैं ना, तो ये ता हटा दिया जाता है और नून गिरा दिया जाता है, तो जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, ये शक्ल बन जाएगी जो नीचे आ रही है शक्ल, इसकी वजह से ये शक्ल बन गई। ठीक है, और हमें पता है कि जब भी नून राबी गिरता है तो एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है। अच्छा, अब ये पढ़ने में नहीं आ रहा, क्योंकि कैसे पढ़ा जाए, स्टार्ट ही मिलाने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो इसको हमने अलिफ जेर वाली हमजा दे दिया, जेर वाली हमजा जो कि मिलाने पर गिर जाती है। तो ये बन गया इत्तकू। इत्तकू बना। अब इससे पहले हमारे पास आया में क्या है, वाव है, तो वाव को हमने इसके साथ मिलाया तो बन गया वत्तकू। तो हमारा जो पहला, जो हम हमारी आया का पहला लेटर था वो वत्तकू था। वत्तकू, वत्तकू का मायने क्या होते हैं, वत्तकू का मायने होते हैं डरना, बचना, बचाना। हम मुत्तकी लफ्ज आता है ना, मुत्तकी लफ्ज से वाकिफ है। तो वत्तकू, वत्तकू तो हरफ अतफा हो गया, तो ये हो गया। और इत्तकू डरो, तुम सब डरो। अब ये तुम सब डरो किससे कहा जा रहा है, ये तुम सब डरो बनी इसराइल से, यानी हज़रत इसराइल के जो हज़रत याकूब के बेटे थे उनसे कहा जा रहा है कि तुम सब डरो। उसके बाद आ रहा है यौमन, यहाँ पे हमें नजर आ रहा होगा आप लोग को यौमन। यौमन जो है हमें नकरा दिख रहेगा। एक रूल अगर आप लोग को याद हो, मैंने आप लोग को बताया था कि नकिरा के बाद जो जुमला आता है वो जुमला उस नकिरा के लिए सिफत बनकर आता है। तो यहाँ यौमन जो आ रहा है, ये वाला यौमन, बेसिकली ये यौमन जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें नजर आ रहा है नस्बी हालत में, तो ये जो हमारा फेल और फाइल था ना, इसमें फेल हमारा तो फेल तो पता है आप लोग को, समझ में आ ही गया होगा, लेकिन इसमें फाइल क्या था, इसमें फाइल अंतुम था। अंतुम, इसमें फाइल जो था अंतुम था, और फेल जो है हमारे, तो फेल फाइल हमें चाहिए इसके लिए एक मफूल, तो ये इसका मफूल था। यौमन जो है इसका मफूल है। लेकिन अब हम साथ में यही भी कह रहे हैं कि जब नकरा इसम होता है और उसके बाद जो जुमला आ रहा होता है वो उसका सिफत बनकर आती है। ठीक है, तो यौमन ये हो गया हमारा मौसूफ बन रहा है, और ये पूरा जुमला सिफत बन रहा है। इस जुमले को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है ला तज्जी। ला तज्जी,
تو یہ ہمارا فعل ہے. تجزی کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. تجزی جو ہے جیم زا یا باب دربا سے آتا ہے. تو یہ بنتا ہے جزا یا یجزیو. کیا بنتا ہے؟ جزا یا یجزیو. تو اس میں ناقص کے اصول رول ہم اپلائی کر دیں گے تو یہ بن جائے گا جزا یجزی. جزان فہو جازم. فاعلن ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ فاعلن کے جو ہمارا اسم الفاعل ہوتا ہے، اسم الفاعل جو ہوتا ہے تین لیٹر نظر آ رہے ہیں نا ہمیں روٹ ورڈ کے، تو اس کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے ہمارا مجرد ہے. تو اسم الفاعل میں جو اسم الفاعل کی جو ڈائی ہوتی ہے مجرد میں ہوتی ہے فاعلن، وہ فاعلن ہوتی. تو پھر یہ جیم زا یا جب ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا جازیون. اور جازیون میں آخر میں آپ کو یا دکھ رہی ہے اور اس سے پہلے کسرہ دکھ رہی ہے. تو یہ اس میں منقوص ہے. منقوص کی رفعی حالت جازم ہوتی ہے. میں پہلے بھی یہ بتا چکی ہوں. تو یہاں پر آ گیا تھا اس میں منقوص، تو میں نے ذکر کر دیا. تو بہرحال ہمارا جو ورڈ تھا، جو ہمارا فعل تھا، وہ تھا جزا یجزی. اچھا، یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ تجزی ہے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جزا یجزی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے دو معنی آتے ہیں. کسی چیز کا کسی کے لیے کافی ہونا، یعنی جزا، اردو میں بھی جزا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. کسی چیز کا کسی چیز کے لیے کافی ہونا یا کسی کے کام آنا ہے، دونوں ایک ہی میننگ میں ہو رہے ہیں. اور دوسرا ہوتا ہے حق ادا کرنا اور بدلہ دینا. جبکہ اس وقت ہم جو ہمارے اس میں میننگ آ رہی ہے وہ ہے کسی کے کام آنا. جیسے ہم کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے لیے کافی ہونا، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے لیے کافی ہو رہی ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ اس کے کام آ رہی ہے. تو یہ دو الفاظ میں ایک ہی چیز کو بیان کیا گیا. تو کسی کے کام آنا یا کسی چیز کا کسی کے لیے کافی ہونا. یہاں پر جو ہماری آیت ہے اس میں یہ نمبر 1 والی میننگ آ رہی ہے. نمبر 2 ایک حق ادا کرنا، بدلہ دینا. تو یہ اس وقت ہماری میننگ کام نہیں ہے ہمارے. اچھا، اب یجزی جو ہے، یہاں پر یجزی جو ہے پہلا صیغہ ہے. یجزی جو ہے مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اور یہ پہلا صیغہ ہو گیا. اور اس کا یہ یجزی نہیں لکھا ہوا ہے، تجزی لکھا ہوا ہے. میں یہاں پہ لکھتی ہوں یجزی. یجزی جو ہے وہ پہلا صیغہ ہے، اور چوتھا صیغہ ہے اس کا تجزی. اس کا چوتھا صیغہ ہے تجزی. یہ فورتھ صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یوں ہی بنتا ہے نا، جیسے یجزی، تجزی، تجزی ایسے ہی بناتے ہیں نا. تو یجزی پہلا جو ہوتا ہے مذکر کا ہوتا ہے، اور دوسرا جو آتا ہے وہ مؤنث کا ہوتا ہے. تو یہ مذکر کا صیغہ ہے، یہ والا یجزی جو کہ ہم نے بنایا ہے جزا یجزی. اور تجزی جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس کیا آیا؟ ہمارے پاس آیا تجزی. اور تجزی کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا جو فاعل ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے نفسن. اور نفسن ہمیں پتہ ہے کہ مؤنث، نفس جو ہوتی ہے عربی زبان میں مؤنث ہوتی ہے گی. تو لا تجزی کے کیا، جب ہم نے تجزی کے معنی کی، جزا یجزی کے معنی ہم نے کیے کسی کے کام آنا، تو لا تجزی کے معنی ہوگا نفس فاعل ہے نا، تو نفس کام نہیں آئے گی. پہلے تو ہم تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام نہیں آئے گی. تجزی کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ کام نہیں آئے گی. خالی اگر ہم تجزی کے معنی کریں تو مؤنث ہے نا، تو وہ کام نہیں آئے گی. اور غائب کا صیغہ ہے تو وہ کام نہیں آئے گی. لیکن کون کام نہیں آئے گی؟ تو یہاں پہ ہمیں اس کے بعد آفٹر اور رفع ہمیں دکھ رہا ہے اسم، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا فاعل ہے. تو کیا ہو گیا؟ نفس کا کوئی نفس، نکرہ ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کوئی نفس کام نہیں آئے گی. ان نفسن کسی نفس کی. یہ جب پہلا والا جو مفعول ہوتا ہے یہ بغیر پریپوزیشن کے آتا ہے، اور دوسرا والا جو ہے وہ ان کی پریپوزیشن سے. تو کوئی کام، وہ نفس کام نہیں آئے گی، یا کوئی نفس، کوئی جان کام نہیں آئے گی. ان نفسن کسی نفس کی. شیئن کچھ بھی. اصل میں کیا ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے؟ تو شیئن کو میں بتا رہی تھی کہ آپ لوگ کو مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کون سا مفعول ہوتا ہے؟ جسے یہ والا جو ہے نا یہ مفعول بھی. تو مفعول مطلق جو ہوتا ہے یہ ایک ایسا مصدر ہوتا ہے جو زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ یعنی تاکید کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ کسی چیز کی حیت بیان کرتا ہے. اور
तादाद भी बताने के काम आता है। यहाँ पर जो याद रखने का रूल है वो ये कि मनफी जुमला हो में अगर हम शयन हमें नजर आए, मनफी जुमले में शयन नजर आए, तो बस इसकी डेप्थ में जाए बगैर भी कहा जा सकता है कि मफूल मुतलक है। तो अब ये हमारा पूरा का पूरा समझ लें कि ये यहाँ से ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, तज्जी फेल अपने फाइल, ये क्या भी ये था मफूल ना, ये था मफूल भी, ये है मफूल भी, क्योंकि इत्तकू जो फेल है उसका डायरेक्ट इससे ताल्लुक है, ये है मफूल भी। मैंने फाइल के ऊपर पता नहीं क्यों लिख दिया था। खैर, तो क्या मैं बता रही थी कि फेल ला तज्जी अपने फाइल मुतालिक और मफूल मुतलक के साथ मिलकर पूरा जुमला फेलिया बन गया। यहाँ से यहाँ तक कि पूरा हमारा जुमला फेलिया बन गया। अच्छा, अब ये पूरा एक जुमला फेलिया बन गया ना, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए यहीं पे छोड़ लेंगे। इत्तकू फेल जो था वो अब उसका मफूल जो था, ये जो इसका मफूल था, ये मौसूफ है क्योंकि ये नकरा है, तो इसकी सिफत ये पूरा जुमला बन रहा है। तो ये मौसूफ और सिफत मिलकर मफूल बन गए किसके लिए? इत्तकू फेल के लिए। तो इत्तकू फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिलकर पूरा जुमला फेलिया इंशाइया बन गया। तो अगर हम इस पूरे आयत का तर्जुमा करें तो ये बनेगा, और डरो उस दिन से। अब उस दिन कहा जा रहा है तो इसकी खुसूसियत क्या बताई जा रही है? इसकी खुसूसियत ये है कि कोई नफ्स काम नहीं आएगा, यानी वो दिन होगा, उस दिन की ये खुसूसियत है, क्योंकि इसको मौसूफ कह रहे हैं ना, तो मौसूफ की सिफत क्या होती है कि उसकी खुसूसियत बयान की जाती है। तो ये वो दिन होगा, कोई नफ्स ना काम आएगा किसी नफ्स के कुछ भी। तो यानी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे कि और डरो, बचो उस दिन से कि कोई नफ्स किसी नफ्स के कोई काम नहीं आएगा। ये हमारे एक जुमला हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये पूरा बन गया, वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। ये मेरी बुक में इसका तर्जुमा लिखा हुआ है, और डरो बचो उस दिन से ना काम आएगा कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ भी। हाँ, वही है कि और डरो, और तुम सब डरो, हज़रत याकूब के बेटों से कहा जा रहा है, और तुम सब डरो उस दिन से। और ये कौन सा दिन होगा? ये वो दिन होगा जब कोई नफ्स काम नहीं आएगा किसी नफ्स के कुछ भी। अगला इसका पार्ट आ रहा है, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन। युक़बलु को हम देख लेते हैं, ये काफ बा लाम है इसका मादा है काफ बा लाम, और ये बाप समिया से आता है, तो समिया से आता है तो ये बन गया कबीला समिया। तो हाँ, बाप हमने कहा कि ये काफ बा लाम, इसका रूट लेटर जो है रकाब बा लाम है, और ये बाप समिया से आता है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा समिया यसमऊ कबीला यकबलू कबूलन। और इसके मायने क्या होते हैं? इसके मायने होते हैं किसी चीज को ले लेना या कबूल करना। उर्दू का लफ्ज है, हम सब जानते हैं कि ये क्या मायने होते हैं इसके। अच्छा, अब ये जो है फेले मुदारे है यहाँ पे ना, यकबलू जो है हमारा फेले मुदारे, लेकिन यहाँ पर हमें फेले मुदारे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमें दम्मा नजर आ रही है। यहाँ पे दम्मा हमें पता है कि सिर्फ 4 कंडीशंस होती हैं कि हमें यहाँ पे दम्मा नजर आती है। पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि मजीद फी का पहला बाब हो या दूसरा बाब हो, तीसरा बाब हो, और उसका मुदारे हो। मजीद फी का मुदारे का पहला बाब हो, मुदारे का दूसरा बाब हो, या मुदारे का तीसरा बाब हो। यानी अस्लमा युस्लिमु हो, अल्लमा युअल्लिमु हो, या जहादा युजाहिदु हो, तो हमें दम्मा नजर आती है कि इसके अलावा एक 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 चॉइस ये होती है, और दूसरी चॉइस ये होती है कि हमारा जो फेल हो वो मजहूल हो, तो हमें दम्मा नजर आती है स्टार्ट में। अगर इन बाबों में से कोई होता है तो ऐन कलमे पे जेर पड़ी होती है, और अगर मजहूल होता है तो ऐन कलमे पे जबर पड़ी होती है। तो हमें पहले यहाँ पे दम्मा दिख रहा है, और फिर हमें यहाँ पर जबर दिख रही है। अगर हम इसमें देखें तो हमें यहाँ पे दम्मा दिख रहा है, और फिर काफ काफ बा लाम लाम बा कलमे पे हमें जबर दिख रही है, तो बा कलमे पे जबर दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये मजहूल है। तो युकबलू जो है हमारा मजहूल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? वला युकबलू मिन्हा, तो ये हमारा क्या हो गया? फेल फाइल
اچھا فیل فائل، لیکن پہلا صیغہ ہے نا یہ، تو پہلا صیغہ میں ہم فوراً فائل نہیں کہہ سکتے کہ اس میں فائل موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں فیل کے ساتھ فیل مجہول لکھ لیتے ہیں یہاں پہ، یہ کیونکہ یہ فیل مجہول ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی چیز رفعی حالت میں تو ہمیں موجود نہیں ہے گی، تو ہمیں یہ شفاعتن جو ہے یہ ہمیں رفعی حالت میں دکھ رہے گا. تو اس کا مقصد ہے کہ اس کا فعل مجہول میں فاعل نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے، نائب الفاعل ہوتا ہے. تو اور یہ بھی ہمیں اچھے سے یاد ہونی چاہیے کہ فاعل اور نائب الفاعل کے جو اعراب ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں. تو یہاں پر دو پیج جو نظر آ رہے ہیں یہ فاعل کے نہیں بلکہ یہ نائب الفاعل کے، کیونکہ ہمارا جو فعل ہے وہ مجہول ہے. تو یہ ہمارا نائب الفاعل ہو گیا، یہ مجہول ہو گیا فعل، اور یہ منہا جو ہے یہ متعلق ہو گیا، منہا اس کے متعلق ہو گیا. تو اب اس کا کیا مطلب، اس کا پورا ہوا، اس کے میننگ کیا ہوئے کہ لا یقبلو، لا یقبلو وہ قبول نہیں کی جائے گی. لا یقبلو کا کیا مطلب ہوا، وہ قبول نہیں کی جائے گی. لیکن کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ رفعی حالت میں ہمارا یہ نائب الفاعل ہے تو ہم کہیں گے شفاعت، کوئی شفاعت، کیونکہ نکرہ میں تو ہم کہیں گے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. منہا اس سے، ہاں جو ہے ہمیں مؤنث ہے، مؤنث کی ضمیر ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے ہمارے پاس کیا چیز ہے جو مؤنث ہمیں دکھ رہی ہے. تو یہاں پر نفس ہمارا مؤنث تھا، صحیح ہے نا. تو اس کا مقصد ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بھی سفارش، اردو میں اس کو کہتے ہیں سفارش، کوئی بھی سفارش نہیں قبول کی جائے گی. منہا اس سے، یعنی جو نفس ہے، وہ جو جان ہے، اس سے کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. اب یہاں پر ایک کوسچن رہتا ہے، وہ یہ کہ یقبلو جو ہے یہ پہلا صیغہ ہے. پہلا صیغہ کس کا ہوتا ہے؟ اگر ہم پورا اپنا چارٹ بنا دیں یہاں پر، تو یہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے یہ مذکر کا ہوتا ہے، صحیح، مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے، چاہے ماضی ہو مضارع ہو، لیکن ہمارا یہاں مضارع ہے تو یہ پہلا صیغہ مذکر کا ہوتا ہے اور یہ دوسرا صیغہ مؤنث کا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یقبلو، یہ یقبلو کی جگہ ہے اور یہ تقبلو کی جگہ ہے، رائٹ. لیکن یہاں پر یقبلو یعنی مذکر کا صیغہ ہے، جبکہ شفاعتن جو ہے مؤنث اسم ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نائب الفاعل مؤنث کیوں آیا ہے جبکہ فعل مذکر آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، شفاعتن جو ہے مؤنث تو ہے لیکن یہ جو ہے یہ حقیقی مؤنث نہیں ہے. حقیقی مؤنث کیا ہوتے ہیں؟ حقیقی مؤنث ہوتی ہے جیسے ہم کہیں کیا کہیں، جیسے ہم کہیں لڑکا لڑکی، رائٹ، یہ حقیقی مؤنث ہوتے ہیں نا. لیکن یہ جو ہے یہ غیر حقیقی مؤنث ہے، شفاعت جو ہے غیر حقیقی مؤنث ہے. تو غیر حقیقی مؤنث اگر نائب الفاعل یا فاعل دونوں غیر حقیقی مؤنث ہو تو ان کے ساتھ فعل جو ہے وہ مذکر بھی لایا جا سکتا ہے اور مؤنث بھی لایا جا سکتا ہے گا. تو اس طرح سے ہمارا یہ پورا جملہ جو ہے یہ ہمارا پورا ایک جملہ فعلیہ بن گیا. اس کے معنی کیا بنے کہ کوئی بھی شفاعت نہیں قبول کی جائے گی، منہا یعنی اس نفس سے کوئی بھی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. اب ہمارا اگلا پارٹ جو تھا وہ یہ تھا، اگلا پارٹ تھا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. یُؤْخَذُ جو ہے حمزہ خاص زال سے بنتا ہے اور یہ آتا ہے باب نون سے. تو یہ کیا بنا، اخذ یاخذ اخذن، اور اس کے معنی ہوتے ہیں لینے کے. معنی کیا ہوتا ہے؟ لینا. تو یاخذ جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے، یہ جو ہم نے بنایا ہے یاخذ، یہ ہمارا ماضی مضارع معروف ہے یاخذ. تو اس کا ہم نے مجہول ہم نے کس طرح، کیونکہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہاں پر اسٹارٹ دمہ سے ہو رہا ہے اور خا جو ہے، جو عین ہے اس کے اوپر زبر پڑی ہوئی ہے، رائٹ. یہاں پہ خا عین کلمے پہ زبر پڑی، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا مجہول فعل ہے. تو مجہول بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا تھا کہ ہم نے دمہ دیا، اس کو پہلے والے لیٹر کو دمہ دے دیا اور عین کلمے پر ہم نے زبر ڈال دی. تو یہ بن گیا یوقظو. تو یوقظو ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور اس میں اسم آ رہا ہے عدل.
یہ باب دعات سے آتے ہیں، عدل یعدلو عدلن، اس کے معنی ہوتے ہیں معاوضہ، بدلہ، برابر کی کوئی چیز۔ تو اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، بہت آسان ہے۔ یوخذو کے بعد یہ ہمارا ہو گیا فعل، اب ہم اس کا بھی فائل نہیں دیکھیں گے، فائل اس کے اندر موجود نہیں، ہم کہیں گے، ہم آگے دیکھیں گے کوئی چیز ہمیں آگے رفع حالت میں یعنی آفٹر اور رفع کچھ دکھ رہا ہے تو ہمیں یہ فعل مجہول ہے نا، تو ہمیں یہاں عدل دکھ رہے گا، اس کا مقصد یہ اس کا نائب الفاعل ہو گیا، یہ اس کا نائب الفاعل ہو گیا۔ تو اب اس کا ٹرانسلیشن کر لیں، سمپل منفی جملہ بن رہا ہے، لا جو ہے نہیں کے لیے، واؤ جو ہے یہ پیچھے عطف ہو رہا ہے آگے جملوں میں، جو لا 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 آ رہے ہیں سب عطف ہو رہے ہیں۔ تو اب عدل نکرہ ہے تو ہم کیا کہیں گے، اس کے ہم نے معنی کیا دیکھے تھے، معاوضہ بدلہ، تو کوئی برابر کی چیز یا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا اس سے، کس سے، یہ متعلق جو ہے یہ ہے نفس، یہ نفس کے متعلق ہو رہا ہے، تو کوئی بھی بدلہ، کوئی بھی معاوضہ نہیں لیا جائے گا منہا اس سے، یعنی اس نفس سے، تو یہ ہمارا یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے وَلَهُمْ يُنْصَرُونَ۔ اچھا یہ جو مبتدا ظاہر ہمیں پتہ ہے کہ رفعی ضمائر شروع میں نہ در آ جائیں تو وہ مبتدا ہوتے ہیں گے، تو یہ ہمارا مبتدا ہو گیا، اور ينصرون جو ہے یہ خبر ہو گئی ہے۔ اب خبر کیونکہ ہماری جملہ فعلیہ آ رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر خبر جملہ فعلیہ آ رہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں اس میں ایک آیت کی ضرورت ہوتی ہے گی، جو کہ ضمیر آیت کی جو کہ مبتدا سے میچ کرتی ہوئی ہو، تو ینصرون میں ہمیں پتہ ہے کہ جو اس کا نائب الفاعل ہے وہ ہوں میں، کیونکہ ینصرون جو ہے کیا میں نے لکھ بھی دیا، نصر ینصرو ہوتا ہے، نصر ینصرو تو ینصرو سے بنتا ہے ینصرون، جو کہ مضارع معروف ہے، تو ینصرون سے جب اس کا مضارع بنایا جائے گا تو عین کلمے پہ یہ جو ہے نا ہمارا عین کلمہ اس پہ زبر ڈال دیا جائے گا اور دمہ اس کے اوپر ظاہر اسٹارٹ میں دمہ ڈال دیا جائے گا، تو ینصرونا جو تھا وہ بن گیا ینصرونا، ٹھیک ہے، ینصرونا ینصرونا میں مجہول ہو گیا۔ تو اس کے معنی کیا ہوتا ہے پتہ ہے، مدد کرنے کی میننگ ہوتی ہے اس کی، تو وَلَهُمْ اور نہ ہی وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے، تو اس کا ٹرانسلیشن کیا بن، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اچھا تو اب ہم ایک پوری آیت کی جو ہم نے جملے بنائے ان کا ہم ایک دفعہ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی ٹرانسلیشن بن رہی ہے، اور تم سب ڈرو، انتم ہے نا اس کے اندر تو ہم کہیں گے اور تم سب ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یقبلو قبول کی جائے گی کوئی شفاعت منہا اس سے، ولا یوخذو اور نہ لیا جائے گا اور کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا، نہ لیا جائے گا کوئی بھی بدلہ، کوئی بھی اس لیے کوئی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نکرہ کوئی بھی بدلہ منہا اس سے، اور بدلہ سے مراد کیا ہے، بدلے سے مراد ہے کوئی معاوضہ، وہ ریونج والے بدلے کی بات نہیں ہو رہی، معاوضے کی بات ہو رہی ہے گی، جیسے کہ قتل کر دے تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے اس طرح کے، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو الحمدللہ اس طرح سے ہماری پوری آیت نمبر 48 یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، ہم یہاں کلاس ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔